کاشف خوف زدہ ہو گیا۔ مگرمچھ تیرتا ہوا تالاب سے باہر آیا اور اپنے خونی جبڑے پھاڑ کر کاشف کی طرف بڑھا تو کاشف پلٹ کر مکانوں کی طرف بھاگنے لگا۔ مگرمچھ بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ کاشف زخمی ٹانگ کے سبب تیز نہ دوڑ سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک کمرے کے قریب پہنچ ہی گیا۔ مگرمچھ ابھی اس سے چند قدم پیچھے تھا۔ کاشف تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر اندھیرا تھا، مگر اس نے جلدی سے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ پھر اس نے دروازے کے ایک سوراخ سے باہر جھانکا تو مگرمچھ واپس تالاب کی طرف جانے کی بجائے دروازے کے آگے لیٹا ہوا تھا۔ کاشف سمجھ گیا کہ مگرمچھ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اندھیرے کمرے کا جائزہ لینے لگا، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کمرے سے کیسے نکلے۔ کون ہے؟ دفعتاً کمرے میں ایک آواز گونجی اور کاشف بے اختیار اچھل پڑا۔ آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ کمرے میں کوئی بوڑھا شخص موجود ہے، لیکن اندھیرے کے سبب وہ کاشف کو نظر نہ آ رہا تھا۔ میں کاشف ہوں بابا جی، کاشف نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بتاؤ، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھے کی آواز آئی۔ مجھے بھوک لگی ہے بابا جی، گزشتہ رات سے بھوکا ہوں، کاشف نے بلا جھجک بتایا۔ بھوکا تو میں بھی ہوں، لیکن پہلے تمہیں کھلاؤں گا، بوڑھے کی غیبی آواز سنائی دی۔ باہر جاؤ، تمہیں کھانا مل جائے گا۔ مگر باہر تو ایک خوفناک مگرمچھ بیٹھا ہے، کاشف نے گھبرا کر کہا۔ اب نہیں ہے، بے فکر ہو کر جاؤ، بوڑھے نے ہنس کر کہا۔ بابا تم کون ہو اور کہاں ہو؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہو، کاشف نے آواز کی سمت دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے دیکھ کر کیا کرو گے؟ تمہیں کھانے سے غرض ہے یا مجھے دیکھنے سے؟ جاؤ باہر، بوڑھے نے غصیلی آواز میں کہا۔ تب کاشف نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا تو واقعی مگرمچھ موجود نہ تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور کمرے سے باہر آ گیا، مگر باہر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ چکرانے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں چشمہ اور تالاب تھا وہاں اب نہیں تھا، بلکہ اس جگہ چند افراد بیٹھے ایک گائے کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ گائے مردہ تھی اور اس کے جسم سے آدھا گوشت کھایا جا چکا تھا۔ کاشف خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک پیچھے آہٹ ہوئی اور کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کاشف نے جلدی سے پیچھے دیکھا تو ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ اجنبی مہمان، چلو کھانا کھا لو ورنہ وہ پوری گائے چٹ کر جائیں گے، عورت نے مسکرا کر کہا۔ نہیں نہیں، میں کچا گوشت نہیں کھاتا، کاشف نے خوفزدہ سی آواز میں کہا۔ یہاں پکانے کا انتظام نہیں ہے، اس جزیرے پر آنے والوں کو یہی گوشت کھانا پڑتا ہے، عورت نے بتایا۔ کچے گوشت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، مجھے دیکھو، 300 سال سے اسی طرح جوان ہوں۔ اس کی بات سن کر کاشف کے دماغ کو جھٹکا لگا۔ اس نے دوبارہ اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا تو دہشت کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اب وہاں خوبصورت عورت کی بجائے سیاہ رنگ کی ایک ضعیف اور خوفناک بڑھیا کھڑی تھی۔ اس بڑھیا کے چہرے پر موٹے موٹے چھالے اور دو آنکھوں کی بجائے صرف ایک آنکھ تھی، دوسری آنکھ کی جگہ ایک سوراخ تھا۔ اس کے لمبے سفید بال تھے، یقیناً وہ کوئی چڑیل تھی۔ قریب تھا کہ کاشف خوف سے غش کھا کر گر جاتا۔ اچانک آدمیوں کا شور بلند ہونے لگا۔ کاشف نے گائے کھانے والوں کی طرف دیکھا تو وہ کاشف کی طرف دیکھ کر شور مچا رہے تھے اور ہر ایک چیخ چیخ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ اجنبی میری غذا ہے، وہ اجنبی میری غذا ہے۔ خبردار، اس پر میرا حق ہے، چڑیل نے غراتے ہوئے ان سے کہا۔ دفع ہو جاؤ۔ چڑیل کی ڈانٹ سن کر وہ سارے افراد ایک دم غائب ہو گئے۔ اسی لمحے کاشف نے جھٹکا دے کے چڑیل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور ایک طرف دوڑنے لگا۔ اس نے احتیاطاً جیب سے پستول اور چاقو بھی نکال لیا۔ وہ مکانوں کے گرد گھوم کر ان کے عقب میں پہنچا اور جنگل کی طرف بڑھا، مگر پھر سامنے دیکھا کہ ایک دم رک گیا۔ چڑیل اس کے راستے میں کھڑی تھی۔ کاشف نے جلدی سے پستول کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ تم میری غذا ہو نوجوان، میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ کاشف نے جواب دینے کی بجائے اس پر فائر کر دیا۔ گولی چڑیل کے سینے میں لگی، مگر چڑیل پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ کاشف نے دوسرا فائر اس کے سر کا نشانہ لے کر کیا۔ گولی چڑیل کی پیشانی میں لگی تو وہ ہنسنے لگی۔ تم مجھے نہیں مار سکتے نوجوان، چڑیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ کاشف اور بھی خوف زدہ ہو گیا۔ چڑیل پر گولی اثر نہیں کر رہی تھی، یقیناً وہ کوئی بدروح تھی اور جزیرے پر واقع مکانات میں بھی بدروحیں اور آدم خور بلائیں رہتی تھیں۔ چڑیل اپنے لمبے لمبے دانت کچکچاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تو کاشف نے گھبرا کر اس پر ایک اور فائر کر دیا۔ گولی چڑیل کے سینے میں پیوست ہو گئی، مگر نہ تو وہاں سے خون نکلا اور نہ ہی اس پر کوئی اثر ہوا۔ دفعتاً کاشف کو اپنے شکاری چاقو کا خیال آیا اور اس نے پستول جیب میں رکھ لیا۔ پھر اس نے چاقو کھولا اور چڑیل کی طرف تان لیا۔ چاقو دیکھ کر چڑیل اس سے 2 قدم دور رک گئی۔
ہاں ہاں ہاں، تم سمجھتے ہو اس چاقو سے میں ڈر جاؤں گی، چڑیل نے کہکا لگا کر کہا۔ یہ سن کر کاشف کو اس پر بے حد غصہ آیا اور وہ تیزی سے چڑیل کی طرف بڑھا۔ چڑیل گھبرائی اور پلٹ کر ایک دم غائب ہو گئی۔ تب کاشف جنگل کی طرف بھاگا۔ وہ جنگل میں داخل ہوا اور احتیاط سے ساحل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے عقب سے چڑیل کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کاش تمہارے پاس تیز دھار آئینی چاقو نہ ہوتا، پھر میں دیکھتی تم کس طرح بچ کر جاتے ہو، چڑیل کی آواز سنائی دی۔ کاشف کوئی جواب دیے بغیر ساحل کی طرف بڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں وہ جنگل سے نکل کر ساحل پر پہنچا تو اچانک پیچھے سے کوئی چیز اس کی پشت میں آ لگی۔ کاشف نے کراتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ کاشف خوفزدہ ہو کر اپنے جہاز کی طرف بھاگا اور جہاز پر چڑھ کر منہ کے بل گر پڑا۔ اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ کراتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے جہاز پر چند افراد کے ساتھ اس کے والد بھی موجود تھے۔ قریب ہی ایک لانچ کھڑی تھی۔ اٹھو بیٹا، بڑی مشکل سے ہم نے تمہیں تلاش کیا ہے، سلیمان نے کاشف سے کہا۔ باپ کو دیکھ کر کاشف نے اطمینان کا سانس لیا۔ بعد میں سلیمان نے اسے بتایا کہ جب کاشف مقررہ وقت پر ایران نہ پہنچا تو وہ کرایہ پر ایک لانچ لے کر اس کی تلاش میں چلا تھا۔ آج 3 دن بعد یہاں اسے جہاز نظر آیا۔ وہ یہاں پہنچا تو کاشف بے ہوش پڑا تھا۔ پھر ریت میں دھسے ہوئے جہاز کو لانچ سے باندھ کر کھینچا گیا اور گہرے سمندر میں پہنچ کر سلیمان نے جہاز کا انجن اسٹارٹ کیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔